السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد پاکستان اور میں ہوں جہانزیب مختار۔ ناظرین، ماحولیاتی تبدیلی کا پہلا بڑا سائنسی جائزہ۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ نہ تاخیر کی گنجائش ہے نہ غلطی کی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں نہ سیاست نہ جرم کی خبر، بلکہ بات کروں گا میں دنیا میں بدلنے والے ماحولیاتی حالات پر، جو کہ نہ صرف فضا کے لیے بلکہ انسانی صحت کے لیے مہلک ہیں۔ اقوام متحدہ کے سائنسدانوں کے مطابق اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ انسان دنیا کے ماحول پر بری طرح اثر انداز ہو رہے ہیں۔ پیر کو بین الاقوامی ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی تازہ رپورٹ میں خبردار کیا گیا کہ جس حساب سے گیسز کا اخراج جاری ہے، ایک دہائی میں درجہ حرارت کی حد کے تمام ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں، جو کہ ایک پریشانی والا مرحلہ ہے۔ اس رپورٹ کے مصنفین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس صدی کے اختتام تک سمندر کی سطح میں 2 میٹر تک اضافے کے خدشے کو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک نئی امید بھی پیدا ہوئی ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج پر بڑی حد تک قابو پانے سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی پر بین الحکومتی پینل یعنی IPCC کی جانب سے جاری کردہ یہ اندازہ 42 صفحات پر مشتمل دستاویز میں شامل ہے، جسے پالیسی سازوں کے لیے سمری کا نام دیا گیا۔ یہ رپورٹس کی سیریز کا پہلا حصہ ہے جو آنے والے مہینوں میں شائع کی جائیں گی، اور یہ 2013 کے بعد سے اب تک موسمیاتی تبدیلی کی سائنس کا پہلا بڑا جائزہ ہے، جسے گلاسکو میں ماحولیاتی اجلاس COP26 سے 3 ماہ قبل جاری کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انویسٹیگیٹرز کے مطابق پیر کو شائع ہونے والی رپورٹ انسانیت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم ابھی سر جوڑیں تو ہی ہم بڑے پیمانے پر ماحولیاتی تباہی سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن جیسے آج کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس معاملے میں نہ تاخیر کی گنجائش ہے اور نہ غلطی کی۔ اب آپ کے سامنے IPCC کی رپورٹ کے کچھ اہم نکات پیش کروں گا، جس میں اہم نکات یہ ہیں کہ زمین کی سطح کا درجہ حرارت سن 1850 سے 1900 تک اتنا گرم نہیں تھا جتنا سن 2011 سے 2020 کے درمیان رہا۔ دونوں ادوار کے درمیان 1.09 سینٹی گریڈ کا فرق ہے۔ گزشتہ عرصے میں سن 1850 کے بعد تاریخ کے سب سے گرم ترین سال تھے۔ حالیہ برسوں میں سطح سمندر میں اضافہ سن 1901 سے 1971 میں ریکارڈ ہونے والے اضافے سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا بھر میں گلیشیئرز اور قطب شمالی میں موجود برف پگھلنے کی سب سے بڑی وجہ 90% انسانی عوامل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو طے ہے کہ شدید گرمی پڑنا اب اور عام ہوتا جائے گا، جبکہ شدید سردی کی لہروں میں کمی آتی جائے گی۔ نئی رپورٹ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ہم نے آج تک جس گرمی کا تجربہ کیا، اس نے ہمارے بہت سے سیاروں کے سپورٹ سسٹم میں تبدیلیاں کی ہیں جو ناقابل واپسی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سمندر گرم ہوتے رہیں گے اور مزید تیزابیت کا شکار ہو جائیں گے۔ پہاڑی اور قطبی گلیشیئرز کئی دہائیوں یا صدیوں تک پگھلتے رہیں گے۔ پروفیسر ہاکنس کا کہنا ہے کہ گرمی کی ہر لہر کے نتائج بدتر ہوتے رہیں گے، اور ان میں سے بہت سے نتائج اور تبدیلیاں ناقابل واپسی ہیں، یعنی دوبارہ پہلے والی حالت پر واپس جانا ممکن نہیں۔ سمندر کی سطح میں اضافے کی بات کی جائے تو سائنسدانوں نے مختلف سطحوں کے اخراج کی ممکنہ حد کا نمونہ بنایا، تاہم اس صدی کے اختتام تک تقریباً 2 میٹر اضافے اور سن 2150 یعنی 2150 تک 5 میٹر اضافے کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کے نتائج، جن کا امکان اگرچہ کم ہے، سن 2100 تک سیلاب کے باعث ساحلی علاقوں میں مزید لاکھوں لوگوں کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ رپورٹ کا ایک اہم پہلو درجہ حرارت میں اضافے کی متوقع شرح ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانیت کی حفاظت کے لیے اس اضافے کا کیا مطلب ہے۔ اس رپورٹ کے مصنفین کا خیال ہے کہ تمام منظر ناموں کے جائزے سے یہ واضح ہے کہ سن 2040 تک عالمی درجہ حرارت میں 1.5 ڈگری تک اضافہ ہو جائے گا۔ اگر اگلے چند سالوں میں گیسوں کے اخراج میں کمی نہیں کی گئی تو ایسا 2040 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ اب کم آمدنی والے ممالک خود کو موسمیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ BBC کے ماحولیات کے نامہ نگار نوین سنگھ کھڑکا کے مطابق حکام اور ماہرین نے BBC کو بتایا کہ کم آمدنی والے ممالک خود کو موسمیاتی تبدیلی سے بچانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ 90 ممالک کی نمائندگی کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ نقصانات کو روکنے والے ان کے منصوبے پہلے ہی ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی آفات سے متاثر ہو چکے ہیں، اور ان میں دن بدن شدت آتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماحولیاتی موافقت کے منصوبہ پر کام کرنے والے ترقی پذیر ممالک کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اقوام متحدہ کے مطابق اس بات کے محض محدود شواہد موجود ہیں کہ ان منصوبوں نے کسی خطرے کو کم کیا ہو۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے کم ترقی یافتہ ممالک LDC گروپ کے چیئرپرسن سونم وانگچی کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے منصوبوں کو موسم کے بدترین بحران کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
ہمارے موجودہ منصوبے لوگوں کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہیں۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا جب اقوام متحدہ کا موسمیاتی سائنس کا ارادہ پیر کو گلوبل وارمنگ کی صورتحال کے بارے میں اپنا تازہ جائزہ شائع کر چکا ہے۔ صنعتی دور شروع ہونے کے بعد سے دنیا پہلے ہی تقریباً 1.2 سینٹی گریڈ تک گرم ہو چکی ہے، اور یہ درجہ حرارت تب تک بڑھتا رہے گا جب تک دنیا بھر کی حکومتیں گیسوں کے خراش پر قابو نہیں پا لیتی۔ اب پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیریبین میں افراتفری کے کیا وجوہات ہیں۔ پچھلے سال کیریبین میں 30 بڑے طوفان آئے تھے، جن میں 6 بڑے سمندری طوفان بھی شامل تھے، اور عالمی موسمیاتی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ خطہ ابھی تک بحالی کے دور سے گزر رہا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اینٹیگا اور باربوڈا جیسے جزیروں پر بہت سی عمارتیں طوفانوں کی وجہ سے آنے والی تیز ہواؤں کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ الائنس آف اسمال آئی لینڈ اسٹیٹس کے ماحولیات سے متعلق چیف ثالث ڈیان بلیک لینر کا کہنا ہے کہ ہم کیٹیگری 4 کے سمندری طوفان دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اپنے موافقت کے منصوبے اسی حساب سے تیار کیے ہیں، لیکن اب ہم کیٹیگری 5 کے سمندری طوفانوں کی زد میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیٹیگری 5 کے سمندری طوفان میں اپنے ساتھ 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار کی ہوائیں بھی لاتے ہیں، جو ہمارے گھروں کے اندر دباؤ پیدا کرتی ہیں اور ان سے گھروں کی چھتیں نہیں سہ سکتی۔ اکثر پیسیفک جزائر پر موجود ممالک سن 2020 کے وسط اور جنوری 2021 کے درمیان 3 سمندری طوفانوں کا نشانہ بنے تھے۔ فجی میں حادثات سے نمٹنے والے ادارے فجی کونسل برائے سوشل سروسز کے سربراہ وانی کٹانا سیگا کا کہنا ہے کہ ان 3 سمندری طوفانوں کے بعد ملک کے شمالی حصے میں موجود برادریوں نے موافقت سے منسلک منصوبوں اور سمندری دیواروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پانی اور تیز ہوائیں متعدد مرتبہ ان آبادیوں کی تباہی کا باعث بنی اور ان کے باعث مقامی افراد کو مقامی منتقلی کا شکار ہونا پڑا۔ اتنے کم عرصے میں اتنے زیادہ سمندری طوفان اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق کے مطابق یہ سمندری طوفان گزشتہ 40 سالوں کے دوران مزید شدید ہو گئے ہیں، لیکن ان کی مجموعی تعداد میں اضافے کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یوگانڈا میں روونزوری خطے کی برادریاں اپنے آپ کو لینڈ سلائڈز اور سیلاب سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس کام کے لیے وہ درخت لگا رہے ہیں، خندقیں کھود رہے ہیں تاکہ زمین کے کٹاؤ سے بچا جا سکے۔ تاہم یہ اقدامات ہمیشہ کامیاب بھی نہیں رہتے۔ آکس فیم کے لیے مقامی ماحولیاتی تبدیلی اور اس بچاؤ کے اہلکار جیکسن موہنڈو کہتے ہیں کہ بارشیں اتنی شدید ہو چکی ہیں کہ ہم نے سیلاب کے باعث اس دفعہ کو تہس نہس ہوتے دیکھا ہے۔ آخر میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں پہاڑوں پر متعدد مرتبہ لینڈ سلائڈز بھی ہو چکی ہیں، جن کے باعث کھیتوں اور آبادیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ زمین کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے استعمال ہونے والے منصوبے ان شدید موسمیاتی ایونٹس کے باعث خاصے بے ضرر محسوس ہونے لگے ہیں۔ پروگرام کے آخر میں یہی بات کروں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ گلوبل وارمنگ پر خاصی توجہ دی جائے اور اس سے پہلے کہ مسئلہ آؤٹ آف کنٹرول ہو اس پر نظر ثانی کی جائے۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔